स्वागतम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन भरेगा डॉलर प्रति। सोशल मीडिया पे आज एक बच्चे का बहुत 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 ज़्यादा वायरल हो रहा है एक वीडियो। मैं कई दिनों से आपको सुनाना चाहता था, लेकिन लगा कि आज नहीं, आज मुनासिब नहीं। लेकिन आज के माहौल में मैं सुनाना चाहता हूँ वाक़ियत। अली बनात, बाज़ों में नाम आया अली बनत, अरबी में तो अली बनत ही मैंने देखा था, शायद बनत ही होगा। बनात का माना औरतों का हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का रहने वाला था। 32 साल की उम्र का नौजवान लड़का, 31, क्या उम्र होती। वो मर के जो पैगाम दे गया, हम जिंदा रह के वो पैगाम नहीं दे सके। सही में पढ़ता हूँ तो रो जाता हूँ। बड़े बूढ़े 50 साल काम करके वो पैगाम नहीं दे सकते थे, उसने मर के पैगाम दे के गया था। हाँ, मल्टी मिलियनर इस दौर का पुराना कोई ख्याली दुनिया का नहीं, इस दौर का मल्टी मिलियनर अपने शाहाना ठाट बाट दिखाने के लिए जब गया, वीडियो में मैंने देखा कि एक जूता उठा के पूछा जा रहा है कि ये जूता कितना है, तो वो कहता है कि $700-800, 50-60 हज़ार का एक जूता। वैसे रैक में ऐसे जुड़े हुए हैं जूते, एक दिन एक जूता पहनता, दूसरे दिन दूसरा जूता पहनता। जूता कितना भी पहनेगा, कोई बहुत कास्टली बोले तो कितना पहनेगा उन्हें, 5,000 10,000। एक जूता उसका क्या है, 50,000 60,000 से ऊपर जा रहा है। एक कार फरारी बताया था, वो इंपोर्टेड कार, अपनी कार, वैसे कई कारों का मालिक था। एक कार बता रहा था कि 3.5 करोड़ से ऊपर है, करोड़ लाख नहीं। एक सनग्लास उसका क्या है जो वो पहनता था, बता रहा है कि ये एक सनग्लास क्या है, $1,300 है, डॉलर। एक ब्रेसलेट बताया है, क्योंकि फैशन के लिए जो बांधते हैं। तो पूछी गई इसकी कीमत क्या होगी, कहा कि ये क्या है, $1,300 की है, तकरीबन 60-70 लाख रुपये बनते हैं। 70 लाख, 1000 लाख जूते, हजारों में। आज का नौजवान जिसकी ठाट बाट की ज़िंदगी उसके अपने बिजनेस से हुई थी, 2015 में वो अचानक कुछ मर्ज की वजह से टेस्टिंग के लिए गया, तो आज तो वो क्या है, अल्लाह के पास है, रहमहुल्लाह, अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे। आज तो वो अल्लाह के पास है। तो कहते हैं कि 2015 में उसको मालूम हुआ कि वो कैंसर के 4th स्टेज में है। कैंसर हो भी गया और कैंसर के 4th स्टेज में है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और डॉक्टर ने उसके लिए 7 माह की मोहलत दी, 6 माह की मोहलत दी कि तेरा क्या है, पूरी ज़िंदगी अगर हम देखेंगे तो 7-6 माह तुझे मिल सकते हैं, बहुत से बहुत। हम तुम होते तो क्या करते, हमारी तुम्हारी सोच होती तो क्या करते। एक तो मौत के डर से रोना पलाना, परेशान हो जाना। डॉक्टर 7 महीने बताया तो 3 महीने ही मर जाता गम कर को, मैं मर जाऊंगा ना बोल के डॉक्टर बोलता 7 महीने, इन्हें क्या होता 3 महीने में मर जाता। इतना मौत से डर, और उसके अलावा इतनी बड़ी दौलत का मालिक, तो जहन फिरता तो कैसे फिरता। अब तो 7 ही महीने बचे हैं, चलो जी और उड़ाओ, क्या करेंगे अब, इतना माल उड़ाओ और अय्याशी करो, और लड़कियों को लेकर क्या है रंगीन करो, और इधर उधर फिरो, और आगे बढ़ो बगावत में। लेकिन ये अल्लाह का चुना हुआ बंदा मालूम होता है। अल्लाह ने एक निशान इबरत भी बनाना था और साथ में नसीहतें भी देनी। उसका जहन तो बिल्कुल उलट गया। जो अय्याशियाँ थी, जो आराइश था, जो आराम था, जो स्टाइल थे उसके, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया। कहा कि अब तो क्या हकीकत है दुनिया की, जिसके लिए मैंने जो कुछ किया उसकी क्या हकीकत है, मरता हूं तो सब औरों का हो जाएगा।
مجھے کیا ملے گا اس میں سے؟ مجھے کیا ملے گا اس میں سے؟ سوچتا سوچتا اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ملے گا تو وہ رب کی راہ میں خرچہ کرنے سے ملے گا. میں اس سب دولت کو محفوظ کر سکتا ہوں تب جب میں یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دوں. وہیں سے اس نے وہ معاملہ اٹھایا, ایک کمیٹی بنائی, کروڑوں روپیے خرچ کیے, افریقہ کے جنگلات میں پہنچا, وہاں ان کے لیے اسکولز, بیواؤں کے گھروں میں پہنچا, ان کے لیے الگ الگ کمرے, الگ الگ پورشنز, الگ الگ فلیٹس, ان کے لیے تعلیمی اخراجات, ان کے لیے اسکالرشپ, ہر کسی غریب کو کیا ہے 60-70 ہزار کا جوتا پسند آ گیا, بولا کہ اٹھا لو, مجھے کیا ضرورت ہے. کسی افریقن کو کیا ہے اس کا چشمہ پسند آ گیا جو کہ تقریباً کیا 25-30 ہزار کا چشمہ ہے, بولا اٹھا لو, تمہاری خوشی سے بڑھ کے مجھے چشمے کی کوئی ویلیو نہیں. تم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں مجھے وہ سکون دیتی ہیں جو میرے 3.5 کروڑ کی میں کار میں بیٹھتا ہوں تو سکون نہیں دیتی, اور مجھے 3.5 کروڑ کی یہ کار اس سے زیادہ قیمتی تمہارا ایک مسکرانا لگتا ہے. لو اٹھا لو, میں کاریں اٹھا لو, میرے آشائش کے سامان اٹھا لو, میرے کیا کیا چیزیں ہیں سب تمہارے ہیں. غریبوں کے چہرے پہ مجھے مسکراہٹ سب سے بڑی قیمتی لگتی ہے. ہاں, اور کہا کہ اللہ کا تحفہ ہے بہت بڑا جو اللہ نے مجھے کینسر دیا. یہ پہلا انسان ہے کائنات میں سمجھتا ہوں جس نے کینسر کو تحفہ کہا. پوچھا گیا آپ کینسر جیسی بیماری کو تحفہ بولتے ہیں؟ بولا کہ ہاں یہ تحفہ ہی تو ہے. میں اندھا ہو گیا تھا دنیا کے پیچھے, میں بھول چکا تھا رب کو, میں بزنس کمائی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کتوں کی طرح. یہ کینسر نے مجھے بتایا کہ تیرے رب سے تجھے ملنا ہے. یہ کینسر آ کے رب کی ملاقات کو مجھے کیا ہے بتا دیا. سونے والا ہوشیار ہو گیا, دور جانے والا قریب آ گیا. رب نے مجھ پر رحمت کر دی. اس کینسر کی وجہ سے میں نے رب کو پا لیا. اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس دولت کی وجہ سے میں رب سے دور ہو گیا, اور اس کینسر کی وجہ سے میں رب کو پا لیا. مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو وہ چیز تھی جو اللہ نے مجھے نہیں دی تھی. آج مجھے اللہ نے اس کینسر کی بدولت دے دیا, اپنا پائی بکا دیا, اپنا پائی بکا دیا. ڈاکٹروں نے 7 مہینے دی. اللہ نے اس کے کارناموں کے لیے شاید اور زندہ رکھنا مناسب سمجھا. 2017 گیا, 2015 گیا, 2016 گیا, 2017 گیا, 2018 کے اس رمضان المبارک میں کے 29 میں ان کا انتقال ہوا کینسر کی وجہ سے. آخرکار وہ کینسر لے ڈوبا اور آخرکار گئے. کینسر جیسا پیشنٹ جس نے 3 سال کینسر کو سہا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا, اس کی صورت دیکھنے کی لائق نہیں ہوتی, اتنا غم زدہ ہو جاتا. لیکن قربان جاؤ, آج بھی نیٹ کھول کے دیکھ لو, علی بنات کی تصویر چمکتی ہوئی نظر آئے گی تمہیں. وہ خوش و خرم گیا, وہ کہہ کے گیا لوگوں کو یہ پیغام دے دو, اصل خوشی یہ نہیں ہے, اصل خوشی لٹا دینے میں ہے, جمع کے رکھنے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک معمولی سا انسان تھا, لیکن عمل کی تاثیر نے ہمارے دلوں پہ قبضہ جما لیا ہے. میرے بھائیوں, کتنے ہیں جو روتے ہیں, اور مجھے بھی آنسو نکل آئے 5 منٹ کی اس کی ہسٹری سننے کے بعد. ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم گندے کیڑے نظر آتے ہیں, ہم دنیا کے کتے نظر آتے ہیں, ہم دنیا کے ہوس اور ہمارے کالے دل ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم سفید پوشوں کے اندر درندوں کے دل رکھے ہوئے. وہ ایک نوجوان تھا جس کو سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہنسی خوشی زندگی گزارتا تھا. کیوں؟ میں نے بہت سوچا کیوں.
آخر ایسے کیوں نہیں ہوئے اور لوگ بھی؟ تب میری سمجھ میں ایک بات آئی، وہ موت کو قبول کر چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی بہادری یہی ہے، تو موت کو قبول کر لو۔ کہاں تک بھاگو گے جی؟ یا بھاگ جانے سے مس ہو جائے گی موت، اللہ بھول جائے گا؟ زندگی گزارو تو موت کو قبول کر کے گزارو۔ بھائی مجھے مرنا ہے، بھائی آخری اینڈنگ تو میرا مرنا ہے، مٹی میں مٹی ہونا ہے، اللہ کے ہاں سوال جواب ہونا ہے۔ تو پھر دیکھو تمہاری زندگی نہ کسی کی ڈر، نہ کسی کی محتاج، نہ کسی پریشانی میں غمگین، ارے چھوڑنا ہے بھائی۔ جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں، جب تم رات گزارو تو سمجھو کہ یہ میری زندگی کا آخری رات ہے، کل صبح میں نہیں دیکھوں گا۔ جب تم دن گزارو تو سمجھو کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، شام میں نہیں دیکھوں گا۔ ایسی زندگی گزارو۔ علی بنات کے الفاظ میں میں خود کہتا ہوں، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب میں رات سوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا خواب میں، اور میری نیت یہ ہوتی تھی اور میرا پورا اعتماد یہ ہوتا تھا کہ یہ میری آخری رات ہے، میں صبح نہیں اٹھوں گا۔ لیکن جب میں صبح اٹھا تھا تو اپنے اوپر افسوس کرتا تھا کہ کاش اللہ رات بلا لیتا، پھر میں گناہ کے دلدل میں ایک اور دن گزارنا ہے، پھر یہ دنیا میں ایک اور دن مجھے گزارنا ہے۔ اللہ نے کیوں مجھے ایک دن اور اضافہ کر دیا؟ اب تو میں سب پاک ہو گیا ہوں، میرے پاس نہ مال ہے، نہ دنیا کی محبت ہے، نہ چاہت ہے، نہ کچھ ہے۔ میں تو تیرے رب کے حضور آنے پہ تڑپ رہا ہوں، اللہ کیوں دن بڑھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کیا اوصاف ہیں جو صحابہ والے ہم 2018 کے ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ ہمارے دل پگھلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے دل کی دنیا ایسے کیوں نہیں بدلتی ہے؟ وہ اخلاص والا تھا، ہم نقلی ہیں، ہم دھوکے باز ہیں۔ وہ اللہ والا تھا، ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل میں اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ Audio Jungle.